بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو داؤد جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن میں عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی تھی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا، کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند رتبہ نوازا ہے۔ آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اسی لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا کہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ ذرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنے محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائے ہوئے ذرے لوگ بہت شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چرند پرند کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے یہ شرف ان کو دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کی۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں، لیکن اسرائیل اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس کی نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، جن میں سے حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 4 سال بعد ان میں سے کوئی بادشاہ نہ تھا، نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپا ہو چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 70,000 افراد دریا کے قریب ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان کو راحت آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ پاک کی مخلوقات پہ بہت ہی ظلم کرنے لگے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا اور جمعے اور اتوار والے دن باقی ہفتے کے سارے دن جتنا بھی شکار کر سکتے ہو کر لو۔ آپ ایک دن اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوقات کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ جب وہ ہفتے والے دن جاتے تو ان کو کافی زیادہ مچھلیاں شکار میں ملتی۔ وہ جمعے اور اتوار کے دن جاتے تو ان کے ہاتھ کافی زیادہ مچھلیاں نہیں لگتی تھی، بہت کم ملتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک کو شیطان نے ورگلا دیا۔ شیطان نے اس کو کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ ہفتے والے دن شکار پہ جانا۔ بس وہ شخص بہک گیا اور شیطان نے کہا میری ترکیب پہ عمل کرو گے تو آپ کو کافی منافع ملے گا، کافی مچھلیاں ملیں گی۔ اسی طرح وہ شخص شیطان کے پیچھے لگ گیا۔
وہ شخص شیطان کے پیچھے لگ گیا اور ہفتے والے دن اس نے کانٹا لگا کر ڈوری کو چھوڑ دیا۔ اس کانٹے میں ایک مچھلی پھنس گئی اور شیطان نے کہا کہ تم نے اس مچھلی کو سنڈے والے دن نکالنا، اتوار والے دن نکالنا۔ بس شیطان کی ترکیب پر وہ ہفتے والے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کو نکالتا اور اس کو خوشی سے کھاتا۔ باقی لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا۔ اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن جال کو پھینک دیتے اور اتوار کو پھر نکال لیتے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، باز آ جاؤ۔ وہ لوگ باز نہ آئے اور جو ان کو روکتا تھا وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو بہت ہی گمراہ ہو چکے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم ان کو دیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے الگ ہو جائیں، اور جو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ جو صحیح لوگ تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، وہ ان کو روکتے رہے کہ اے لوگو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ بھول گئے ہو کہ لوط کی قوم سے کیا ہوا تھا، تم پہ بھی کوئی ضرور عذاب آئے گا۔ تو سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے۔ اسی طرح جو نافرمان بندے تھے وہ پوری رات ناچ گانے میں لگے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے کہ اے اللہ کوئی عذاب نہ آئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے نیک بندے جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف انسانوں کی آواز نہیں آ رہی۔ پھر وہ دیوار کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنے لگے، جب دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو نافرمان تھے وہ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ 3 دن بعد اس عذاب میں شنار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔